قرآن مجید سے جو پہلے کتابیں نازل کی گئی، تورات، انجیل، زبور، ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، اس لیے ان کتابوں میں رد و بدل ہو گیا۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب محمد عربی پر نازل کی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اسی کے محافظ و نگہبان ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، اللہ کریم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، تو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس میں زبر، زیر، شد، مد، کسی چیز کا ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں قرآن پاک کی جو حفاظت کی گئی، اس کے دو ذریعے تھے۔ پہلا ذریعہ لکھنا اور یاد کرنا، یعنی جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، میرے آقا کریم علیہ السلام کاتب وحی کو بلواتے اور اس وحی کو لکھوا کر مسجد نبی میں ایک مخصوص جگہ پر رکھ لیتے، تو صحابہ کرام آتے، اسے لکھ بھی لیتے اور اسے یاد بھی کر لیتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کھجور کے پتوں پر، پتھروں پر، اونٹ کے شانے کے ہڈیوں پر اور چمڑے پر لکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب کے درمیان جنگ یمامہ لڑی گئی، یمامہ کے مقام پر، تو اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور ان میں 700 جو تھے وہ قرآن کے حافظ تھے جو اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ اگر اس طرح حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید ہم سے ضائع ہو جائے گا، اس لیے قرآن مجید کو کتابی شکل دی جائے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی، اور انہوں نے بڑے احسن طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کو انجام دیا اور قرآن پاک کو کتابی شکل دی، اور قرآن پاک لکھا گیا کاغذ پر، اور یہ قرآن پاک کا نسخہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ آپ کے وصال کے بعد یہ نسخہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ان کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے قراتوں میں اختلاف ہوا کہ ہر کوئی اپنی قرات میں، اپنی عرب کی لغت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا، جب امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نسخہ جو سیدنا صدیق اکبر نے تیار کیا تھا اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اسے منگوایا اور اس طرح کی بہت ساری نقول تیار کی جو تمام مسلمانوں کے جو فتوحات والے علاقے تھے، ان کے جو دارالحکومت تھے، وہاں ایک ایک نسخہ بھیج دیا۔ یعنی تمام صحابہ کرام کو، تمام مسلمانوں کو انہوں نے ایک قرات یعنی قرات قریش پر جمع کیا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو بزرگوں دوستو، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، اس لیے قرآن پاک تبدل اور تحریف سے محفوظ رہا۔ حجاج بن یوسف اموی خلیفہ، اموی بادشاہ تھا، مشہور بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس نے بہت سارے ظلم کیے، لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا جو اس نے قرآن پاک کے اعراب لگائے۔ یعنی ایک مرتبہ شکار کرتے کرتے دیہات میں چلا گیا، وہ اجمی علاقہ تھا، اجمی کہتے ہیں جو عربی نہ ہو، کیونکہ اس وقت قرآن پاک کے اوپر اعراب لگے ہوئے نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں لگے ہوئے تھے، تو وہ اجمی تھا، عربی تھا نہیں، اسے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، تو وہ قرآن پاک غلط پڑھ رہا تھا، زبر کی جگہ پر پیش لگا دینا، پیش کی جگہ پر زیر لگا دینا۔ جب حجاج بن یوسف نے سنا تو کہنے لگا یہ ہماری زبان کی توہین ہے، اس لیے اس نے علماء کو اکٹھا کیا اور قرآن پاک پر اعراب لگوا، یعنی اس نے ایک یہ اچھا کام کیا۔ اب جس دوران وہ قرآن پر اعراب لگوا رہا تھا، اس وقت قسطنطنیہ، موجودہ استنبول کے جو عیسائی یہودی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ قرآن پاک پر اعراب لگائے جا رہے ہیں، اور وہ حجاج بن یوسف کے پاس ہے اور کہنے لگے آئے حجاج بن یوسف، آپ ہم سے جتنا مال و دولت چاہے لے لو، صرف قرآن میں ایک نقطے کا اضافہ کر دو۔ حالانکہ ظالم بادشاہ تھا، کرتا تو کر سکتا تھا،
لیکن قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا تو وہ ایک نقطہ بھی نہ بڑھا سکا۔ وہ نقطہ کون سا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، مختصر بتاتا چلوں تو یہ دونوں قسطنطنیہ میں پہنچے اور انہیں بھوک لگی تو وہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا کیونکہ وہ یہودی تھے اور انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور قرآن پاک نے اس کو سورہ کہف کے اندر بیان کر دیا۔ اب یہودیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ ہے کہ ہم نے یعنی یہودیوں نے مسلمانوں کو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تو وہ ہمیں کنجوس سمجھیں گے، بھوکے سمجھیں گے، اسی لیے انہوں نے کہا اباؤ کی جگہ پر فاتاؤ، یعنی بے کے نقطے کو مٹا کر تے کا نقطہ بنا دو کہ انہوں نے انہیں کھانا دیا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے ان کی اس خواہش کو رد کر دیا، کیونکہ وہ کرتا تو کر سکتا تھا، اس کے پاس اختیارات تھے، اس کے سامنے کوئی بولتا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنا ظالم تھا، کوئی ایک لفظ بھی اس کے خلاف بولتا اسے وہ قتل کر دیتا۔ اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو وہ حجاج بن یوسف ایک نقطے کا بھی اضافہ نہ کر سکا۔ تو قرآن جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا آج اسی حالت میں موجود ہے، اس میں شد مد زبر زیر کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح محفوظ رہے گا۔